الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدتنا بی بی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت اور حرمت کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ ہم نے پچھلے پروگراموں کے اندر نفس عصمت پر گفتگو کی اور اس پر ہم نے دلائل مہیا کیے اور علماء اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر عصمت کی بابت جو ہے وہ واضح کیا دلائل کی صورت میں اور براہین کی صورت میں، اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ تمام علمی کوائف مہیا کیے اور علمی مصادر بیان کیے جو صدیوں سے اہل سنت والجماعت کے ہاں مسلم ہیں اور ان سے اخذ فیض کیا جاتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم نے سابقہ گفتگو میں یہ بات بابر کرا دی تھی دلائل کے تسلسل میں کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ تعالی علیہا کی جو عصمت ہے یہ ثبوتوں کی محتاج نہیں، بلکہ عصمت اپنے وجود کی بقا کے لیے پیکر عصمت سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ تعالی علیہا کی محتاج ہے۔ اور میں نے یہ بات پہلے پروگراموں میں بات کہی تھی کہ عصمت سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا کے لیے وجہ عصمت نہیں ہے، بلکہ سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا خود مرتبہ عصمت کے لیے معیار بھی ہیں اور عظمت بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رہا اہل علم کا طبقاتی اور نظریاتی تسلسل اور تصادم، تو میں ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریاتی تصادم یا تنازع موجود ہے، یہ اگر اس کا تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو اس تناظر میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ اس تصادم کا معاملہ اپنے پس منظر کے اعتبار سے ٹوٹلی طور پر بیس لیس ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ذاتی آراء، ذاتی غور و فکر، ذاتی تصورات علم، ذاتی استقراء اور قواعد کا جوڑ توڑ ہر مکتبہ فکر نے، ہر اہل علم کے مکتبے نے، نقطہ نظر نے الگ الگ اپنے نظریاتی بنیادوں پر قاعدے وضع کیے جو قاعدے ان کے حسب حال ہیں۔ یہ بات علمی ہے، قدر ثقیل بھی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان کر دوں۔ اہل علم کا یہ معاملہ، یہ تلخیاں
میں اس لیے فضول سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تلخیاں ذاتی آراء پر ہیں۔ ان تلخیوں کے پس منظر کے اندر یا ان وضعی افکار کے پس منظر کے اندر، وضعی قواعد اور وضعی استقراء کے پس منظر کے اندر ان میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو جو قاعدہ خود بے دلیل ہو، جو قانون اور ضابطہ، جو استقراء خود بے دلیل ہو، تو بے دلیل حقیقت پر کسی حقیقت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، یہ انتہائی فضول ہے۔ یہ جتنا نظریاتی ٹکراؤ ہے بے دلیل قواعد کی نحوست کی بنیاد پر ہے۔ میں نفس قواعد پر اعتراض نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ قواعد وضع کیے جاتے ہیں آسانی میسر کرنے کے لیے، لیکن اس آسانی کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے جو قاعدہ وضع کیا ہے بس اس سے آگے نہ کوئی قاعدے کا تصور موجود ہے، نہ اس سے بلند کوئی قاعدہ اور قانون بن سکتا ہے۔ یہ بات تصادم کا باعث بنتی ہے۔ تحقیق کی دنیا میں نظریات، افکار کا مقام اس وقت تک مسلم نہیں ہے جب تک کہ ان نظریات کی قوت میں کوئی واضح روشن دلیل موجود نہیں۔ تو جن لوگوں نے عصمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا پر کلام کیا ہے کہ وہ معصوم نہیں تھیں، تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اس حوالے سے ان کے پاس دلیل کائنات میں کہیں نہیں۔ اگر کوئی دلیل اور علمی معنی موجود ہوتا تو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے۔ جب انہوں نے دلیل کے طور پر اس چیز کو پیش ہی نہیں کیا، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ آئندہ قیامت تک کر سکتے ہیں، جو عصمت زہرا میں علمی معنی بن کر آئے اور پھر اس کی کوئی علمی حیثیت بھی ہو، درجہ بھی ہو، تو جب ان چیزوں سے لوگ وہ معذور ہیں، تو وہ جس طرح مذہبی معذور ہیں، مجھے وہ ذہنی بھی معذور لگتے ہیں۔ اس واسطے اس واویلے کی طرف امت دھیان نہ کرے، امت ان حرمتوں کی طرف دھیان کرے جن حرمتوں کی نشاندہی نبوت کی زبان نے رسالت کے منبر پر چڑھ کر بیان فرمائی تھی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الا ان للہ حرمات ثلاث، لوگو آؤ میں تمہیں اللہ کی حرمتوں کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ اس کائنات میں صاحبان حرمت جہاں عزت اور وقار اپنے وجود کی بھیک مانگتا ہے، اپنے احساسوں کو وجود بخشتا ہے اور انسانی تاریخ کا ایک حسن بننے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، آؤ جہاں سے اس عظمت کو، حسن اخلاق کو حوالہ ملتا ہے، ان حوالوں کی حرمت کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں اس کائنات کے اندر، اور جس شخص نے ان حرمتوں کی تکریم کی، من حافظہن حافظ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے دونوں جہانوں کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ نبوی کلمات ہیں، وضعی کلمات نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ تحقیق کا طالب علم ہوں اور دلیل کی قوت پر یقین رکھتا ہوں۔ مذہب چونکہ ان نیچرل سٹیٹس ہے، وہ مذہب جو تراشا ہوا ہے، بالخصوص جو استقرائی مذہب ہے، 1450 سال ہو گئے، ہر دور کے اندر مذہب بنے، مسلک بنے، نہ جانے کیا کیا بنا، پھر فرقے بنے، پھر فرقوں میں فرقیاں بنی، پھر فرقیوں کے آگے بھی بہت کچھ بن رہا ہے۔ تو یہ سارا نظریاتی تسلسل جو ہے امت کی تقسیم کا باعث ہے۔ میں امت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نظریاتی جوڑ توڑ سے بغاوت کریں اور دامن رسالت میں پناہ لیں۔ زبان رسالت سے جو کچھ نکلے اسی حق سمجھیں، وہ عین حق ہے، کیونکہ قرآن کی تصدیق موجود ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب تو کبھی خواہش نفس سے بولا ہی نہیں ہے، جب بولتا ہے وحی کے تسلسل میں بولتا ہے، وحی کے نور کی عظمت میں بولتا ہے۔ تو جب ایک تصدیق موجود ہے، اور پھر بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے پوری کائنات، پوری انسانیت کو ارشاد فرمایا کہ لوگو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اے اللہ کس کی؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے عظمت زندگی کہاں ہے؟ خیال پر
مبنی تراشے ہوئے مذاہب میں نہیں ہے، ذات رسول کے اندر ہے۔ جب خدا نے نشاندہی کر دی، ارشاد فرما دیا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، خدا اور رسول کی اطاعت کرو، پھر یہاں تک ارشاد فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا، یا اس کی اطاعت خدا قبول کرے گا۔ تو میں یہاں اس منظر نامے میں اس لیے اترا کہ آپ کو زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ اور ارشادات کی اہمیت کا اندازہ ہو، ورنہ دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات خود دلیل دین ہیں اور اللہ کا اعتماد ہیں، اور اللہ خود فرماتے ہیں او بندو، جب میں نے خدا ہو کر اپنے محبوب پر اعتماد کر لیا ہے تم کیوں نہیں کرتے؟ تو میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حرمتوں کی نشاندہی کر رہا ہے نبوت کے منبر پر چڑھ کر، اور مخاطبین میں کون ہیں؟ اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات علیہ السلام، حضرت طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، یعنی اس طرح کے لوگ جن پر خدا کی رحمت ناز کرتی ہے، وہ لوگ مخاطب تھے۔ شکر ہے کہ وہ دیانتدار تھے اور اپنے مرتبے میں آپ ہی اپنی مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے تقدس اور حرمت کو قرآن کی آیات میں بیان فرمایا ہے، تو لہٰذا انہوں نے تو اپنے زمانے میں اس طرح کی جوڑ توڑ نہیں کی۔ جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا رہا انہوں نے تو جرأت نہیں کی کہ عصمت زہرا پر کوئی تدریج قائم کریں، عصمت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے سامنے کوئی معنی علمی لے آئیں، یا کوئی اعتراض اٹھائیں، یا کوئی ایسی بات کریں ہاں جی جس سے ان کو ان کی حرمت اور عصمت سے اختلاف ہو۔ حیرت اس بات پر ہے، جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوا اور جو قرآن کے نور میں اترے، جن کو سرٹیفائیڈ کر دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ٹائٹل کے ساتھ، تو پھر انہوں نے زبان رسالت سے براہ راست یہ عظمتیں اور حرمتیں سنی ہیں اور ہم تک سلسلہ بسلسلہ پہنچائی ہیں۔ مجھے حیرت ہے، اگر تو اس وقت یہ اقدار بحث و تمہیز کے لیے موضوع سخن تھیں تو آج بھی انہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دلائل کا تسلسل اور تدریج تو وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اگر اس وقت نہیں تھی تو پھر آج ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ان حالات کو جہاں صرف تکریم کا تسلسل تھا، اگرچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار خواہ وہ صاحبزادیاں ہوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہوں، سیدہ ام کلثوم ہوں، سیدہ زینب ہوں، سیدہ رقیہ صلوات اللہ علیہن یہ ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد اطہار جو فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے وجود اقدس سے حضور نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ اپنا حق جتلایا ہے، نبوی حق جتلایا ہے، راہ جاتے ہوئے کسی فطری تسلسل کے تصور میں نہیں بیان فرمایا، نبوی بصیرت میں پورا تول کر بیان فرمایا ہے۔ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ اس لیے کہ ان کی قدر و قیمت، ان کے وقار، ان کی شرافت، ان کی بزرگی، ان کا تقدس وہ امت کا ایمان بنے۔ ایسے نہیں راہ جاتے ہوئے فرط جذبات سے کہہ دیا کہ یہ ہے، نہیں، نگاہ نبوت نے قیامت تک آنے والے سارے حالات کا جائزہ لیا تھا اور ان کے کرداروں کا تعین بھی کر دیا گیا تھا۔ حسنین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہم کے رویوں کا، فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت معاب سیرت کا تعین نبوی زبان کر رہی ہے، اور خدا اس کی تائید میں قرآن نازل فرما رہا ہے۔ اور جن کی حرمت میں خدا بول رہا ہو، مصطفیٰ بول رہا ہو، اور آج کا اگر کوئی مولوی بے وقوف اس حرمت کو چیلنج کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کے اندر جو خرجان پیدا ہوا ہے اس کا علاج کرے۔ یہ حرمتیں یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ کیا میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الحسین مع القرآن والقرآن مع الحسین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ حسین قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور قرآن حسین کے ساتھ، ان کے دونوں حقیقتوں کو جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی بابت بھی ارشاد فرمایا العلی والقرآن والقرآن مع العلی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔
اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا تمام اصحاب رسول کو، تمام، اور جو اصحاب تھے انہوں نے اس حرمت کا احترام کیا، اور جو اصحاب نہیں تھے انہوں نے ان حرمتوں کو پامال کیا ہے۔ ایک تحقیق کا طالب علم ہوں، مجھے کسی مذہب سے مسلک سے کوئی لگاؤ اور تعلق نہیں ہے، میں لا الہ الا اللہ کی سعادت عظمت پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ مذہبی تانے مانے یہ ذاتی تصورات ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس۔ فقیر ہر لحاظ سے حاضر ہے، کسی کے من کے اندر کوئی شوق ہو تو پھر وہ قرآن لے کر بیٹھ جائے، قرآن جس حرمت کی جہاں نشاندہی کرتا ہے وہاں اپنی محبت کا اظہار وہ کرتا جائے، اور جہاں ان حرمتوں کے مد مقابل قرآن آیا ہے تو ان حرمتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک سادہ سی بات ہے، سارا قرآن علی کے ساتھ ہے اور سارا علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب اس ساتھ اور میت کا جو تعین ہو کس اعتبار سے کیا جائے گا؟ میں نے تمام مکاتب فکر کا تسلسل دیکھا ہے، ذاتی اعتبارات، خیالات، کسی نے اس جو ربط ہے اس ربط کے منظر نامے میں کوئی خیال آرائی نہیں کیا اس اعتبار سے کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل ہو کہ قرآن کس جہت سے علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ کس حوالے سے ہے، یا حسین قرآن کے ساتھ کس حوالے سے ہے اور قرآن حسین کے ساتھ کس حوالے سے ہے۔ تو جب نبوت نے علی الاطلاق فرما دیا ہے، کہیں کوئی تقیید بیان نہیں فرمائی، تو پھر کسی قلمکار کو کس نے حق دیا ہے جب رسالت جس تصور میں جو حقیقت بیان کر رہی ہے وہی عین حق ہے، تو پھر یہ جوڑ توڑ کر کے مولوی صاحب کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی ضرب تقسیم لگائے؟ قرآن علی الاطلاق حسین کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، اور علی علی الاطلاق حسین کے ساتھ ہیں، اور علی علی الاطلاق قرآن کے ساتھ ہیں، حسین قرآن کے ساتھ ہیں۔ لن یفترقا، یہ تاکید ہے، منفی تاکید، کبھی ایسا ہو سکتا ہی نہیں کہ یہ دو حقیقتیں الگ ہو جائیں، قرآن اور اہل بیت الگ ہو جائیں، ایسا نہیں۔ پھر ایک اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے بڑی تبلیغ کی، احقاق حق کے لیے، مشن دین کے لیے میں نے قربانیاں دیں، پتھر کھائے، بہت کچھ سہا، ہر آزمائش سے گزرا، میری ہر سرگرمی نتیجہ خیز رہی، اور قرآن اس کا گواہ ہے، اصحاب رسول اس کے گواہ ہیں۔ کیوں؟ نبوت کی جو ہر سرگرمی تھی وہ خیال پر مبنی نہیں تھی، وحی الہی کے نور کی روشنی میں تھی، اور ساتھ ساتھ مشیت الہی کا تسلسل بھی جاری تھا۔ کیا تائید الہی ہے، ادھر مزاج گرامی میں کوئی بات، کوئی جذبہ انگڑائی لیتا ہے، ادھر وہ آیت بن کر اتر آتا ہے۔ کاش اہل علم، اللہ، اس کے رسول، قرآن اور قرآن کی بیان کردہ حرمتوں کی تکریم کے منظر نامے میں اتر کر تکتے تو کبھی خیال آرائی نہ کرتے، یہ مذہب نہ بنتے۔ مذہب اس واسطے بنائے گئے، مسلک اس واسطے بنائے گئے کہ قرآن کو اپنی ذہنی تراش خراش سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اپنے ذہن کے تصورات، ذہن کے خلجانوں کو قرآن کے سپرد نہیں کیا گیا کہ قرآن ان کی ڈائریکشن درست کر دے، بلکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ قرآن کو اپنے خیال کی بنیاد پر سمجھا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، کسی مولوی پر نازل نہیں ہوا، کسی مجتہد پر نازل نہیں ہوا، کسی مفکر پر نازل نہیں ہوا۔ جس ذات پر قرآن نازل ہوا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا قرآن حسین کے ساتھ۔ جب قرآن اپنی پوری تکریم کے ساتھ ان نفوس قدسیہ سے وابستہ ہے، کہیں ایک لفظ، کہیں ایک اشارہ امکان کی صورت میں بھی کسی کو نہیں ملے گا کائنات میں کہ ایک لمحہ کے لیے کسی تصور عظمت میں قرآن نے خود اپنے اعتبار سے اپنے تشخص کے تقدس میں اتر کر یہ بات کہی ہو کہ کچھ لمحات میں ان سے الگ رہا ہو، یا رسالت نے نشاندہی کی ہو۔ اس سے بڑی تصدیق کیا ہو سکتی ہے کہ اگر مولا حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا جاتا ہے، جہاں عادت بھی خاموش، فطرت بھی خاموش، لیکن وہاں بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، اس کا مطلب یہ کہ نبوی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ تقدیر الہی کی روشنی ہے، حق ہے۔ امت رسول پر اعتماد کرے،